ٹرمپ ناراض ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے ایران کی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ان کا اپنا میڈیا ہی یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اسی وجہ سے وہ CNN اور نیو یارک ٹائمز کو بھی لتاڑ رہے ہیں۔ امریکی جنرل سے پریس بریفنگ کرائی جا رہی ہے کہ امریکی افواج نے کتنی بڑی قربانی دی ہے جس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ ایران نے امریکی حملے پر سوچے سمجھے انداز میں جس طرح کمزور رد عمل کا مظاہرہ کیا، اس سے مزید شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا کہ کیا ایرانی اتنے زبردست نقصان پر اتنے کمزور رد عمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے ہی ملک پر حملہ کرانے والے ٹرمپ صاحب کے حکم پر سیز فائر کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے ہیں۔ There is something fishy about it۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کے خطاب نے تو ٹرمپ کو آگ ہی لگا دی، جس میں انہوں نے امریکی حملے کو ناکام قرار دیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جشن فتح ایرانی منا رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب غصے میں آگ بگولا ہیں کہ جشن فتح کا اصلی مستحق تو امریکہ ہے اور نوبیل امن انعام کا اصل حقدار تو میں ہوں۔ ایرانی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جنگ میں امریکہ کو شامل نہ ہونے دیا جائے اور سیز فائر سے ملنے والی مہلت میں ایران جنگ کے اگلے راؤنڈ کی تیاری کرے۔ دوسری طرف سفارتکاری کی دنیا میں ایران مکس سگنل دے کر بھی دنیا کو کنفیوز کرنے میں مصروف ہے۔ ایرانی وزیر اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ گویا تنصیبات کو واقعی شدید نقصان پہنچا ہے تاکہ امریکہ کو دوبارہ ان پر حملہ کرنے کا بہانہ نہ ملے۔ اب دنیا کنفیوزڈ ہے کہ کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے، حالانکہ بظاہر دونوں متضاد باتیں ایک ہی وقت میں درست بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ایرانی وزارت خارجہ امریکی انا کو تسکین دینے کے لیے صرف راستوں کو پہنچنے والے نقصان کو بڑا نقصان قرار دے کر مستقبل کے حملوں سے بچ سکتی ہے تو یہ ایک سمجھدار چال ہے، جو امریکی قوتوں کے شیطانی اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ سیز فائر بہت کمزور بنیادوں پر قائم ہے۔ مسٹر نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ ڈیڈی ٹرمپ کے ذریعے ایران میں رجیم چینج کی جائے۔ دوسری طرف ان غیر قانونی حملوں پر جس طرح امریکن قانون ساز اداروں کا رد عمل آنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے پر امریکی اپوزیشن بھی فرینڈلی اپوزیشن بن گئی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کی حمایت کے بعد تو اب امریکہ کے اندر سے کوئی قوت باقی نظر نہیں آتی جو حکومت کو روک سکے۔ اس صورتحال میں امریکن سینٹ میں ایک ڈیموکریٹک سینیٹر کی طرف سے امریکن پریزیڈنٹ کے جنگ کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے لائی جانے والی قرارداد 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے منظور نہ ہو سکی، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ امریکہ کے قانون ساز ادارے ٹرمپ اور ان کے انتہا پسند ٹولے کے جنگی عزائم کو روکنے میں ناکام رہیں گے۔ آنے والا وقت جلد یہ بتا دے گا کہ ایرانی تنصیبات تباہ ہوئیں یا نہیں، لیکن $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ ان تنصیبات میں کچھ تھا بھی کہ نہیں۔ کم از کم یہ بات واضح ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی مواد کو بچا لیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آج اگر ایران کی ایٹمی تنصیبات ہیں تو کل ہماری تنصیبات کی بھی باری آ سکتی ہے۔ کیا ہم آنے والے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟